اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آج کے جمعہ کا عنوان شریف ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی، مقاصد کیا تھے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جھلکیاں بیان کرنی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مالک کونین میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کے 12ویں سال اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بذریعہ خواب ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کا ذکر اپنے پیارے یار غار یار مزار امام المتقین امام الاتقیاء امام الصلحاء امام الاصفیاء امام الصوفیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ حکم رب ذوالجلال ہے کہ محبوب آپ اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ محبوب آپ ایک کھجوروں والی بستی کی طرف ہجرت فرمائیں۔ حضور ایک کھجوروں والی بستی کی طرف آپ ہجرت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کو ان تینوں مقامات پہ اختیار دے دیے گئے، حضور جدھر چاہیں ہجرت فرما لیں۔ پہلا مقام جو آپ کو دکھایا گیا وہ مقام یثرب تھا۔ یثرب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی تک حضور کی آمد اس میں نہ ہوئی تھی، کیونکہ جب حضور علیہ السلام کی آمد مدینہ پاک میں ہو گئی تو پھر یثرب نہ رہا بلکہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اور دوسرا جو آپ کو دکھایا گیا شہر خواب میں وہ بحرین تھا، اور تیسرا کنسرین۔ یہ تین مقامات حضور علیہ السلام جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم رویا میں اللہ تعالیٰ نے دکھائے، مگر حضور علیہ السلام نے ان تینوں مقامات میں سے جس مقام کو پسند فرمایا اسے یثرب کہا جاتا تھا، جسے آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کا پسندیدہ مقام ہے، اور اسے حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے۔ بیعت عقبہ کے بعد حضور نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اور بچوں سمیت تیار ہو گئے کہ وہ اہل مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف جانے کے لیے اپنے گھر کو، اپنی جائیداد کو، اپنی دولت کو، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور اپنے بیٹے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکلے تو ابھی مکہ شریف سے باہر نہ نکلے تھے کہ آپ کے خاندان والوں نے، قریش والوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا اور کہنے لگے کہ سلمہ اے ابو سلمہ تو نے جانا ہے چلا جا، مگر ہم تجھے یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تو ہماری بیٹی کو ساتھ لے کر جائے، ہم تجھے یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے پوتے کو ساتھ لے کے جائے، ہمارے نواسے کو ساتھ لے کے جائے۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بیوی کو بھی چھین لیا گیا اور آپ کے بیٹے کو بھی چھین لیا گیا، مگر یہ عشق رسالت کا عظیم پروانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مگن ہو کر چلتا جا رہا تھا اور زبان حال سے یہ کہتا ہوا جا رہا تھا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان سے اولاد سے پیارا۔ یعنی مجھے سب سے پیاری جو چیز ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ہجرت کرنا بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ جو ہجرت کا ارادہ کرتا اسے قریش کے مظالم برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ قریش کوشش کرتے تھے کہ کوئی ہجرت نہ کرے، کیونکہ اگر سب ہجرت کر جائیں گے تو اپنے ظلم کا نشانہ کسے بنائیں گے؟ یہ ان کا ایک مجہول سا منصوبہ تھا کہ اگر تمام مسلمان اہل ایمان ہجرت کر گئے تو ہم اپنے ظلم کا نشانہ کسے بنائیں گے؟ اللہ اکبر۔ ہجرت کا دوسرا مرحلہ، دوسرے مہاجر جو تھے وہ حضرت عامر بن ربیعہ تھے۔ وہ اپنی بیوی حضرت لیلہ بنت خیثمہ کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑا اور مدینہ منورہ کی راہ کے مسافر ہوئے۔ تیسرے ابو احمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے مہاجر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقبہ اور ابو جہل اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رفتہ رفتہ تو مکہ سارا خالی ہو جائے گا، آہستہ آہستہ مکہ سارا خالی ہو جائے گا اور مکہ کی آبادی بہت کم ہو جائے گی، مگر انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہی وہ مکہ ہے جو اسلام کا قلعہ بننے والا ہے، یہی وہ مکہ ہے جس کی طرف قیامت تک اہل ایمان آتے رہیں گے، جو اہل ایمان کے دلوں کا مرکز بنا رہے گا۔ چنانچہ انہیں یہ فکر پیدا ہو گیا کہ یہ مکہ تو خالی ہو جائے گا۔ جب یہ منظر انہوں نے دیکھا تو دار الندوہ میں، جو کہ مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے، یہ دار الندوہ میٹنگ کے لیے بنایا گیا تھا جہاں پر پنچایت کے فیصلے ہوتے تھے۔ وہاں پر سارے کفار کو اکٹھا کیا گیا، کہا گیا کہ اسلام کو کیسے روکا جائے، اسلام کو کیسے ختم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں سے ہر قبیلے کے بڑے سردار شامل ہوئے۔ سب سے پہلا مشورہ یہ دیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو اس فیصلے کو ناپسند کر دیا گیا، اور اسی مجلس میں شیطان بھی آیا، جو کہ ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور بڑے حسین، بڑے خوبصورت، بڑے ریشمی لباس والے جبے کے ساتھ حاضر ہوا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کہاں سے آیا ہے تو کہنے لگا میں نجد کے علاقے سے آیا ہوں۔ بیٹھ گیا۔ شیطان کہنے لگا بھئی دیکھو، اگر محمد کو قید کر دیا گیا تو اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو جانسار ہیں، وہ تو اسے چھڑوا لیں گے، پھر کیا کیا جائے؟ کہنے لگے جی پھر
ایسے کیا جائے کہ اسے مکہ سے نکال دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ اسے مکہ سے نکال دیا جائے، پھر شیطان بولا، کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم اسے مکہ سے نکال دو گے، تم اس کے لیے یہاں پر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہو۔ جب تم محمد کو مکہ سے نکال دو گے پھر تو وہ آزاد ہو جائے گا اور جہاں بھی جائے گا وہ اپنی جگہ بنا لے گا۔ شیطان کہنے لگا۔ پھر تیسری رائے ابو جہل نے پیش کی۔ ابو جہل کہنے لگا پھر ایسا کیا جائے کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ اکٹھا کر لیا جائے اور سارے مل کر آج رات اس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو اس کے گھر میں ختم کر دیتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو شیطان کہنے لگا، شیخ نجد کہنے لگا، وہ بوڑھا شیطان کہنے لگا جی یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ جو اس کے مددگار ہوں گے وہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ جب وہ بدلہ لینے کی غرض سے آئیں گے تو وہ کس کس سے لڑیں گے؟ سارا عرب تو ان کا مخالف ہو جائے گا، ہر بندہ تو ان کی مخالفت کرے گا، تو وہ کس کس سے بدلہ لیں گے؟ جب یہ میٹنگ ختم ہو گئی تو جبریل امین حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا اس یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک۔ فرمایا محبوب خدا نہ خواستہ ان کا یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے، محبوب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کافر تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو مکہ سے نکالنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو شہید کرنے کی۔ تو آپ ایسا کریں آج رات ہی مدینہ شریف سے ہجرت کر کے، مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے دوست، اپنے یار غار، یار مزار حضرت امام المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ صدیق حکم آ گیا ہے ہجرت کرنے کا، اور ہجرت کرنی ہے اور آپ نے بھی میرے ساتھ جانا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم آیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے کاش کہ حضور علیہ السلام مجھے بھی فرمائیں کہ صدیق تو نے بھی ساتھ جانا۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق تو نے بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ فرماتی ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا، مجھے اس سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ خوشی کے ساتھ بھی آنسو نکلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ صدیق تم نے بھی میرے ساتھ جانا ہے، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری قسمت اور حضور کی رفاقت، سبحان اللہ۔ ابھی یہ بات ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سامان کو باندھنا شروع کر دیا، تیاری شروع کر دی۔ آپ کے پاس کچھ مال تھا، مال کو سمیٹا، درم و دینار تھے، سونا تھا، چاندی تھا، اسے سمیٹا اور اس کی جگہ پر ایک گٹھلی جو تھی، وہ ایک گٹھڑی جو تھی وہ گھوڑوں سے بھر دی، ڈھیلوں سے بھر دی۔ کہا جب ابا جان ابو قحافہ پوچھیں کہ صدیق سارا کچھ لے گیا ہے کہ کچھ چھوڑ بھی گیا ہے،
تو ایسا کرنا کہ ابا جان کا ہاتھ اس گٹھڑی پر رکھ دینا، وہ سمجھ جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ بچا کر گیا۔ رات ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ نبوت پر تشریف فرما۔ سب کافر باہر کھڑے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی نیت سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہجرت فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ باہر تو کافر کھڑے ہیں اور ہم یہاں سے ہجرت کرنی ہے اور ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، تو کیسے نکلیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ایک ہاتھ میں کچھ کنکریاں لی اور ان کافروں کی طرف پھینکی، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ بیت لی اور بیت کے کچھ ذرے تھے آپ نے پھینکے، تو جس تھے وہ کافر سارے اندھے ہو گئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ان کے درمیان سے گزرے تو اس آیت پر پہنچے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ کسی نے کہا کہ تم لوگ کھڑے کیوں ہو؟ کسی نے پوچھا ان سے کہ تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم محمد کے قتل کا منصوبہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو ابھی یہاں سے گزر گئے، میں نے دیکھا ہے، وہ تو ابھی یہاں سے گزر گئے۔ حفیظ جلندری یہاں پر بولتے، بڑا پیارا لہجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ دراتا ہوا وحدت قدم کرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، کچھ ہی رہ گئیں خوں زیر خواں شام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہو جس طرح کاغذ پہ تصویر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شان سے نکلے اور اپنے پیچھے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا، فرمایا اے علی ہم جا رہے ہیں اور یہ کچھ امانتیں ہیں جو تم کفار کو ان کے سپرد کر کے تم بھی پیچھے مدینے آ جانا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا میں اطمینان سے حضور کے بستر پر لیٹ گیا، اطمینان سے لیٹ گیا۔ فرماتے ہیں جتنی پیاری نیند مجھے اس رات حضور کے بستر پر آئی، اس سے پیاری نیند مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں آئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے علی آپ کو ڈر نہیں لگا کہ باہر کفار کھڑے ہیں اور تلواریں لے کر کھڑے ہیں، قتل کا ارادہ ہے، ان کے پاس جنگی ہتھیار موجود ہیں، قتل کے ارادے سے آئے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ آپ پر وار کر دیتے اور آپ کی جان لے لیتے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ فرمانے لگے یار ڈر کیسے لگتا جب حضور نے مجھے یہ ضمانت عطا فرمائی تھی کہ اے علی ایمانتیں دے کر پیچھے میرے ساتھ آ جانا۔ فرمایا مجھے اس وقت پکا یقین ہو گیا تھا موت علی کو آ سکتی ہے مگر آج کی رات موت نہیں آئے گی۔ علی کو موت آ سکتی ہے مگر آج کی رات موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے علی ایمانتیں دے کر پیچھے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزر گئے تو ایک دوسرے کو کفار کہنے لگے بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اسی دوران ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی، لڑائیاں شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا چلو دیکھیں پھر اندر کون ہے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر لیٹے ہوئے، جا کر بولے آپ سے زبان درازی کی، بدتمیزی کی اور آپ کو پکڑ دیا، معاذ اللہ آپ کو تکلیف کے ارادے سے پکڑا مگر قدرت خداوندی کو یہ منظور نہ تھا، تو انہوں نے حرم کعبہ شریف میں جا کر حضرت مولا علی المرتضیٰ کو چھوڑ دیا۔ اب اگلا لا عمل کیا ہے؟ اگلا لا عمل یہ تھا کہ انعام مقرر کیا جائے کہ جو بندہ محمد کو
قتل کرے گا معاذ اللہ، اس سے 100 سرخ خون دیے جائیں گے۔ یہ اگلا انعام تھا۔ اور حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت سے تشریف لے جا چکے تھے، اور بخیر و عافیت حضور علیہ السلام نے غار ثور میں قیام فرمایا، اور ساتھ آپ کے حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ اور جب پتھر کا رستہ آیا، غار پر چڑھنے لگے، تو کہا حضور علیہ السلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر تشریف لائیے۔ اب اس منظر کو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خوشی کے نال اور پاپ نہیں لاندا، انگلیوں کے بل جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو اٹھایا ہوا ہے، انگلیوں کے بل جا رہے ہیں، خوشی کے نال اور پاپ نہیں لاندا، جاندا ہے جان اسحار نبی دا، او پہ جاندا یار نبی دا، یار بھی یارے گار نبی دا۔ اتنے پیارے انداز میں حضرت خواجہ صاحب نے اس کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام خیر و عافیت کے ساتھ غار میں پہنچے۔ غار میں ایک سانپ جو کہ تقریباً 550 سال میں غار میں موجود تھا، وہ بھی اسی غار میں تھا، حضور بھی اس غار میں تشریف لے آئے، اور صدیق اکبر بھی اسی غار میں تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ غار کے اندر بہت سارے سوراخ ہیں، اور یہ گمان کیا کہ ہو سکتا ہے کہیں ان سوراخوں میں سے کوئی ایسا معمولی جانور نہ نکل آئے جو حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچائے۔ اپنا کرتا شریف چاک کیا، اور سب جو بلیں تھیں ان کے اندر دینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا کپڑا ختم ہو گیا۔ پھر ایک بڑی مل میں آپ نے اپنی دستار بھی دے دی۔ پھر دیکھا کہ ایک حصہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہاں پر آپ اپنی ایڑی لگا دی۔ جب ایڑی لگائی تو سانپ جو تھا وہ وہیں پر دیدار کے لیے مشتاق بیٹھا تھا، اس نے نیچے سے ڈنگ مارا۔ حضور علیہ السلام اس لمحے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر لے کر لیٹے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام اس طرح سے لیٹے ہوئے تھے کہ آپ ایک پاؤں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ران پر آپ کا سر تھا، اور دوسرا جو آپ کا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پاؤں تھا وہ غار کی بل کے منہ پر تھا۔ سانپ نے ڈنگ مارا، زہر نے اپنا اثر دکھایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک زرد پڑ گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آنسو نے بھی اپنے نصیب کی معراج سمجھی، انہوں نے بھی کہا ہوگا حضور کا گال ہے، گر جائیں تو مالا مال ہے۔ حضور علیہ السلام کے رخسار مقدس پر آپ کے آنسو گرے، حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا اے صدیق آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا حضور کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، اور آپ کے ادب کی وجہ سے میں نے پاؤں کو جنبش بھی نہیں دی، کہیں حضور آپ کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، اور دو لعاب دہن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو شفا عطا فرمائی۔ اب کافر غار کے دہانے پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ایک کبوتری نے وہاں پر آ کے انڈے دیے، اور ایک مکڑی نے وہاں پر آ کر اپنا جالا بن دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو لے کر بڑے پریشان تھے کہ کہیں حضور علیہ السلام کو کافر جو ہیں وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ کلام کاپی فرمایا، وہ کلام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا جو کلام ان دونوں کے درمیان ہوا تھا۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، فرمایا جب ایک یار نے اپنے یار سے کہا، ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا، ایک محبت کرنے والے نے اپنے محبت سے کرنے والے نے سے کہا
فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، جب انہوں نے کہا کہ اے صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا پیارا کلام، اتنی پیاری گفتگو جو قرآن پاک نے اپنے دامن میں لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں اے صدیق تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جب دو کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ بات سنی تو آپ اطمینان میں آ گئے اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد 3 دن اور 3 راتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں رہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا بنا کر لایا کرتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خدام تھے عبداللہ ابن ارید، وہ آپ کو مکہ شریف کی خبروں سے آگاہ فرمایا کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تازہ بکریوں کا دودھ غار میں لے کر آیا کرتے تھے۔ اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اگر آپ کا غلام غیر مسلم بھی ہو مگر ایماندار ہو، آپ کا رازدار ہو، تو اس کو نوکری پر رکھنا جائز ہے۔ اس بات سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا غلام غیر مسلم ہو مگر ایماندار ہو، آپ کا رازدار ہو، تو آپ اس کو نوکری پر رکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہاں سے آگے سفر فرمایا تو 2 اونٹنی آپ کے پاس تھیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفۃً پیش کرنی چاہیے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لینے سے انکار فرما دیا۔ فرمایا کہ جب میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں تو میں اس وقت تک نہیں تم سے یہ لوں گا جب تک میں ان کی قیمت نہ تمہیں ادا کروں۔ ان دونوں کی قیمت 800 دینار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی، اور یہاں سے قافلہ روانہ ہوا۔ رستے میں سراقہ بن مالک بن جوشن جو کہ مکہ سے چلے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے راستے میں انہوں نے حضور کو دیکھ لیا، گھوڑا دوڑایا، حضور کے پیچھے بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے گھوڑا دوڑایا تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ توبہ 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 کی، اور کہا جی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر پیچھے ہٹے، توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل ٹالی، گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے بڑھے، 100 اونٹوں کا لالچ تھا، مال و متاع کا لالچ تھا۔ جب پھر آگے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر معافی طلب کی۔ حضور نے فرمایا ہے سراقہ بن مالک تو میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں سراقہ تو میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ یاد رکھیے کہ آپ اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، اور جب حضور نے یہ بشارت عطا فرمائی تو ایمان لانے کے بعد حضرت سراقہ بہت بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے۔ گھر والے آپ کے ارد گرد جمع ہوئے کہ کیا پتہ سراقہ کب چلے جائیں، کب فوت ہو جائیں۔ تو سراقہ کہنے لگے کہ بھائی گھر والوں پریشان نہ ہو، مجھے موت نہیں آئے گی۔ کہنے لگے جی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے موت نہیں آئے گی؟ اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے پکے ہو کر، اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی؟ فرمایا کہ میرے حضور نے مجھے ایک دن فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ فرمایا جب تک سراقہ کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن نہیں آ جاتے اس وقت تک سراقہ کو موت نہیں آ سکتی۔ پھر یہ منظر دیکھا صحابہ کرام نے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
ایران فتح ہوا، کسرا کا بادشاہ قتل کر دیا گیا، اس کا مال جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا تو ساتھ اس کے وہ شاہی کنگن بھی تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ کنگن آئے تو پھر حضور کا فرمان بھی یاد آیا کہ حضور نے فرمایا تھا اے سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سراقہ کدھر ہے، اسے بلایا جائے۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، آپ سراقہ کو یہ کنگن پہنانا چاہتے ہیں، حالانکہ سونا پہننا مرد کے لیے شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ فرمایا سب کے لیے حرام ہوگا مگر سراقہ کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سراقہ نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنا دیے، اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ سراقہ بن مالک حضور کا قافلہ وہاں سے جب آگے چلا، مدینہ شریف کے باہر ایک مکان ہے جو ایک بڑھیا کا ہے، اس کا نام ام معبد ہے، اور ایک اس کا بیٹا ہے اور ایک اس کا شوہر ابو معبد۔ ابو معبد بکریاں چلایا کرتے تھے، وہ بکریاں لے کر نزدیک کے جو پہاڑ ہوتے یا چراگاہیں ہوتی ہیں وہاں پر اپنی بکریوں کو لے جاتے، وہاں پر ان کے چارے کا انتظام کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے ساتھ جب مدینہ شریف آ رہے تھے تو رستے میں اسماعیل صاحبہ کے گھر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق جاؤ اس گھر میں دیکھو کوئی چیز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مائی صاحبہ کے گھر میں گئے تو دیکھا تو مائی صاحبہ کہنے لگی جی معذرت کے ساتھ اب کوئی چیز موجود نہیں ہے، اب کوئی چیز موجود نہیں ہے، ورنہ میں بڑی مہمان نواز خاتون ہوں، آنے جانے والوں کا بڑا خیال رکھتی ہوں، جو آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے وہ خالی نہ جائے، وہ کچھ نہ کچھ کھا کر جائے، مگر قسمت کی ایسی ضرب لگی ہے کہ اس وقت گھر میں کچھ بھی موجود نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ ایک مکان کے اسی مکان کے کونے پر ایک بکری کھڑی ہے مریل سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اماں جی اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں تو ہم اس بکری سے دودھ نہ دھو لیں۔ کہنے لگی جی دھونا ہے دھو لیں، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اگر وہ چلنے کے قابل ہوتی تو میرا شوہر جو تھا وہ اسے ساتھ نہ لے جاتا چلانے کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اماں جی آپ ہمیں اجازت تو دیں، دودھ دھونا ہمارا کام ہے۔ ماں جی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اجازت ہے۔ بکری کو لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت کے ساتھ جب یہ دلہ والا ہاتھ بکری کے پیٹھ پر پھیرا تو ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، بکری صحت مند بھی ہو گئی اور اس کے تھنوں میں دودھ بھی بھر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری پر اپنی نگاہ کرم فرمائی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دودھ دھویا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ تھنوں میں سے اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا کہ میرے سارے گھر کے برتن بھر گئے، مگر دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ چلو بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا شعر پڑھا کرتے تھے، موج میں جب آ گئے، موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے کو مولا کر دیا۔ اب یہ منظر دیکھا اماں جی کو حضور کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب ہوا یوں کہ اماں جی کو نام پوچھنا یاد نہ رہا، میں نام ہی پوچھنا ہوں۔ اماں جی نے اپنے طور پر حضور کا نام مبارک رکھ لیا۔ بیٹا بھی یہ منظر دیکھتا ہے، وہ بھی حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جب ماں جی یہ منظر دیکھتی ہیں، وہ بھی حضور کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ حضور چلے گئے۔ شام کو ابو معبد بکریاں چرانے کے بعد جب گھر آئے تو کہتے ہیں ام معبد آج کیا بات ہے، گھر کے طور بدلے بدلے لگ رہے ہیں، آج ہماری اس اجڑی ویران کلی میں عجیب ہی خوشبو ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ام معبد کہتی ہے کیا بتاؤں، آج وہ آئے تھے، حسین چہرے والے آئے تھے۔ کیا خوب کسی نے کہا، ام معبد کی ترجمانی کرتے ہوئے اس نے کہا تھا ابھی آئے تھے ایک دل ربا، ابھی آئے تھے، ابھی آئے تھے، ابھی آئے تھے ایک دل ربا جو جمال اپنا دکھا گئے، ابھی آئے تھے ایک دل ربا جو جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ اور پنجابی کا لہجہ تو بہت ہی پیارا ہے، کہنے لگی ہوگی کہ تھوڑی دیر ہوئی کایا، تھوڑی دیر ہوئی کایا، کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہوئی کایا، کالیاں زلفاں والا، دو گھڑیاں ہوئے تھے بیٹھا کر گیا نور اجالا۔ حضور علیہ السلام نے اماں جی کی کلی کو رنگ دیا، اور جب بھی شام ہوتی تو بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے حسن کی باتیں ہوتی، حضور کے جلووں کی باتیں ہوتی، حضور علیہ السلام کے دیکھنے کی باتیں ہوتی۔ اماں جی فرماتی ہیں ابو معبد کیا بتاؤں، جب وہ دور سے آتا تو سونا لگتا، جب وہ قریب آتا تو اور سونا لگتا۔ فرمایا کہ میں نے اس جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، فرمانے لگی اور اس جیسا گورا بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا، اس جیسے میٹھے اخلاق والا بھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگی اے ابو معبد تجھے کیا بتاؤں، وہ تھے جو ان کا غلام تھا، اس کی وفاداری کے بھی کیا کہنا، اس کی وفاداری کے بھی کیا کہنا۔ وہ غلام خود تو دھوپ پر بیٹھتا تھا مگر اپنے حضور پر اپنی چادر کا سایہ کیے ہوئے کھڑا رہتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں سے ایک پہلو ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہیں سے اگلے جمعے سے آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی کامل محبت اتباع نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کا مدینہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔